2024 کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ جو بھی مسلمان عمرہ یا کسی بھی مقدس سفر کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ تمام انتخابات کی تاریخ کو دھیان رکھ کر عمرہ یا کسی بھی مقدس سفر کو روانہ ہو۔ بنگلورو کے مولانا زین العابدین نے ملک اور خصوصاً کرناٹک کے تمام مسلمانوں سے گزارش کی ہے عمرہ جانے سے پہلے انتخابات کے تاریخ کو نظر میں رکھتے ہوئے عمرہ کے ٹکٹ بک کریں۔ ٹور آپریٹر سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ وہ بھی انتخابات کے تاریخ کا خیال رکھیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ووٹ ہی اصل میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ انتخابات کو نظر انداز نہ کریں۔ تمام لوگ اپنے ووٹر آئی ڈی بنائیں اور ووٹ کا صحیح استعمال کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ملک کے لیے ایک اچھی سرکار بن سکے اور ملک کی ترقی ہو سکے۔ تمام لوگوں سے گزارش کی گئی ہے جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تمام لوگ ایک دوسرے کو یہ ویڈیو بھیجیں تاکہ تمام لوگ عمرہ یا کسی بھی مقدس سفر کو جانے سے پہلے اپنے اپنے علاقے کی انتخابات کی تاریخ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹکٹس بک کریں۔ ہندوستان میں الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس مرتبہ مختلف تاریخوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے۔ ہمارے جنوب میں تمل ناڈو، تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک، ان کی جو تاریخیں ملی ہیں، تمل ناڈو کا 19 اپریل ہے، تلنگانہ کا 13 ہے، آندھرا کا 13 ہے، کرناٹک کے 2 حصوں میں بانٹ دیے ہیں، 26 ہے اور 7 ہے، 7 میں۔ تو اس طریقے سے جو تقسیم ہوئے ہیں تو ایک تو ہم کو اس میں تیاری کرنا ہے کہ ووٹ کے تعلق سے ووٹ ہمارا حق ہے۔ ایک ووٹ سے بھی ہار اور جیت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے حق کو ہم ضائع نہ کریں۔ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کر کے لائن میں کھڑنا پڑے 2 گھنٹے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا حق ادا کرنے کے لیے اگر ہم جا کر ووٹ ڈالیں گے اور ہمارا حق ادا کریں گے، انشاءاللہ اس کی ویلیو سے نقشے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ عام طور سے یہ دیکھا گیا کہ رمضان کی عید ہوتے ہی بہت سارے لوگ عمرے کو جاتے ہیں۔ عمرہ جو ہے وہ نفل ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر ووٹ سے محروم ہونا، ووٹ کینسل کرنا، تو میں ٹور آپریٹر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری تاریخیں ملی ہیں ان تاریخوں سے ہٹ کر ووٹ ڈالنے کے بعد آپ فوراً نکل جاؤ، 26 سے 27 کو نکل جاؤ، 7 کے بعد 8 کو نکل جاؤ، لیکن ان تاریخوں میں ہرگز نہ جائیں تاکہ امت کا جو ہے فائدہ ہو اور آئندہ جو ہے فیصلے اچھے ہوں۔ تو یہ گزارش کرنے کے لیے میں آپ حضرات سے، بلکہ تمل ناڈو، آندھرا، کرناٹک اور پھر جو ہے تلنگانہ، ان تمام احباب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ احباب بھی اس پر توجہ دیں۔ اگر آپ کی ٹکٹ بن گئی ہے اسے کینسل کریں، یا آگے کریں، پیچھے کریں، یا کینسل ہی کریں، کوئی بات نہیں، لیکن ووٹ سے اپنے آپ کو نہ بچائیں۔ میرا ایک ووٹ نہیں پڑا تو کیا ہوگا؟ کیا نہیں، بہت کچھ ہو جائے گا، بہت کچھ نقصان ہوگا۔ ایک اگر ووٹ بھی چلا گیا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے اس کو آپ اپنا حق سمجھ کر، ووٹ جو ہے یہ ہمارا ذاتی حق ہے، اس سے انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اس کا سامنے رکھ کر اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جو لوگ ووٹر آئی ڈی ابھی تک نہیں بنائے ہیں، ہاں، جو ووٹر آئی ڈی ابھی تک نہیں بنائے ہیں، ابھی بھی اس کے لیے چانسز ہیں، باقاعدہ آن لائن بنا سکتے ہیں۔ اگر گم ہو گیا تو فوراً بنا سکتے ہیں، کرناٹک سے منگا سکتے ہیں یا دلی سے منگا سکتے ہیں، اس کے ایپ موجود ہیں، ساتھ معلومات کر کے ووٹر ریڈی اگر نہیں ہے تو فوراً اس کا بھی کام کریں۔ اور پھر جو ہے
خدا نخواستہ آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، آدھار کارڈ ہے، اس کے ذریعے سے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی بھی گنجائش آئی ہے، لیکن بہرحال ووٹر آئی ڈی ہونا بہت اچھا ہے، اس کی فکر کریں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عید کے بعد، رمضان کی عید کے بعد جو نکلنے کا مزاج ہے، جانا ہے، لیکن چونکہ ووٹ اصل ہے، ہمارا حق ادا کرنا ہے، ہمارا حق ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ایسے نہیں کہ نفل نہیں ہے، یہ ہمارا حق ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ واجب کو چھوڑ کر نفل کرنا نہیں ہے، واجب کو چھوڑ کر سنت کرنا نہیں، پہلے واجب کو ادا کرو۔ ہمارا حق ادا کرنا واجب ہے، حقوق اللہ حقوق العباد، یہ ایک اللہ کے حقوق ہے، ایک اللہ کے بندوں کے حقوق ہے، یہ بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پورے ہندوستان بھر میں بھی اگر ایسی تاریخیں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا وہ ووٹ ضائع ہو رہا ہے، تو سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی طرف اس کو نظر رکھ کر آپ اپنا سفر طے کیجئے۔